السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. برادران اسلام، حق تعالی جل جلالہ وعمن والو اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کا مضمون اس سورت کے آخر تک ہے، یہ سورہ منافقون کی دوسری آیت ہے، دوسرا رکوع ہے. اس میں ایک خاص مضمون بیان فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے جو مضامین ہوتے ہیں ان کی خصوصیت الگ ہوتی ہے، اور لوگوں کو خطاب کر کے جو مضامین ہوتے ہیں ان کی خصوصیت تھوڑی الگ ہوتی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو اے لوگوں سے جو خطاب ہوتا ہے اس میں ساری انسانیت ہوتی ہے، لیکن اے ایمان والوں سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے، اس میں ایک تعلق کا اظہار ہے، اور تعلق کی بنیاد پہ ایک بات سمجھائی بتائی جا رہی ہے. اگر تمہاری ہمدردی پیش نظر نہ ہوتی، شفقت پیش نظر نہ ہوتی، تمہاری بھلائی نہ ہوتی تو تمہیں یہ نہ کہا جاتا. اپنے ہیں تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے. یہ علماء نے جہاں اور فرق بتائے ہیں ایک یہ بھی بتایا ہے کہ وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے. اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے غافل کرنے والی بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. اور ذکر کا لفظ جب قرآن پاک میں بولا جاتا ہے تو اس سے دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، دل سے بھی اور زبان سے بھی دھیان رکھنا، فکر کرنا، یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ ذکر لسانی کہلاتا ہے. اور فرما برداری کرنا، بات ماننا اللہ پاک کی، یہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے. اصل ذکر یہی ہے کہ جو بات کہی جائے وہ مانو. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اصل چیز ہے، یہی روح کی غذا ہے اور یہی کامیاب کرنے والی چیز ہے. یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. سب سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کا موقع ہے اس دنیا میں. اسی لیے اللہ نے زبان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ تھکتی نہیں، بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ. زیادہ سے زیادہ بندہ حاصل کر لے ذخیرہ. دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس وقت بھی کم لگا، محنت بھی کوئی خاص نہیں لگی، لیکن اللہ کے پاس عمل بنیاد ہے، چاہے بغیر محنت کم لگا ہو یا زیادہ لگی ہو، محنت کم لگی ہو یا زیادہ لگی ہو، وقت زیادہ لگا ہو یا کم لگا ہو، ایسا نہیں. وہ جو عمل انجام دیا گیا وہ کیا ہے؟ اگر اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی گئی، تو اللہ کی حمد اور پاکی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بڑی چیز ہے، اس لیے ثواب بھی بڑا ہے. سبحان اللہ نصف المیزان، اللہ کی پاکی بیان کرنا نام اعمال کو، میزان کو، ترازو کو آدھا بھر دیتا ہے. والحمدللہ تملأہ، وقال تملأ ما بین السماء والارض، اور الحمدللہ کہنا وہ آسمان و زمین ترازو کو بھر دیتا ہے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو ترازو رکھی جائے گی
اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ہر پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمانوں 7 زمینوں کو اس میں آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ نصف المیزان۔ ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے میرے دوستو، چلتے پھرتے ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تکبیر کہنا، تحلیل کہنا، تقدیس کہنا، یہ معمولی چیز ہے۔ زبان کا عمل معمولی نہیں ہے، بہت ہی بھاری ہے، ہمارے اعتبار سے بہت معمولی ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو زبان سے کلمے کی شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ 70-80 سال جو کچھ پاپ کیے تھے سارے دھل جاتے ہیں ایک ورڈ میں۔ کتنی دیر کا کام ہے اشہد ان لا الہ سے لے کے اشہد ان محمد رسول، کتنی دیر کا کام ہے؟ چیز ایسی ہے۔ شادی ہوتی ہے، لڑکی اپنی طرف سے، لڑکی کا ولی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میں نے، الفاظ ہی بولتا ہے تو ایسے کہ میں نے اپنی وکالت سے یا ولایت سے اپنی بیٹی کو اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اور یہ مول صاحب تو اس سے بھی کم بولتے ہیں، اتنا تو وہ نہیں بولتے، بولیں گے اتنا بھی نہیں بولتے، آپ نے قبول کیا، یہ میں نے قبول کیا۔ آج کل کے قاضی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، پورا ریپیٹ کراتے ہیں، لیکن اگر خالی اتنا بھی بول دیا کہ میں نے قبول کیا، ہو گیا کام۔ ہمارے پاس کے قاضی تو ہوشیار ہی نہیں بلکہ مکار ہوتے ہیں، بہت، اللہ معاف کرے، اتنے بیوقوف ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ انگوٹھا پکڑائیں گے، کیسا انگوٹھا پکڑو، ارے بھائی اس میں اس کے بیچ میں مچھلی رکھیں گے، اس کے بیچ میں مصری، تاکہ تعلقات میں مٹھاس آئے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ تم غلط بیٹھ گئے، قبلے کی طرف مدرمو ہونے، تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہونا، اس کا منہ قبلے کی طرف ہونا، اور ایک تماشا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں ان لوگوں نے سیکھا ہے ہمارے پاس کے بمنوں سے، برہمنوں سے۔ برہمن ایسی حرکت کرتا ہے شادی کے وقت میں کہ لوگوں کو یہ تصور آ جائے کہ یہ برہمن ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تاکہ برہمن کو بلائیں، پھر اس کی فیس ملے، اس کو مٹھائی ملے۔ تو ہمارے پاس کے قاضی بھی کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مختلف ایسے حرکتیں کرتے ہیں اس موقع پر کہ پتہ ہے بھائی یہ تو قاضی انجام دے سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا، بڑی گڑبڑ کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق جملے کہلوا کے دعا کرا دینے کا کام ہوتا ہے، نہیں وہ سب نہیں کریں گے، تماشے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ ایک بات یاد آ گئی تو سنا دوں میں آپ کو، جتنی بدعات ہیں نا، ان بدعات میں بھی چکر اصل میں یہی ہے کہ ایسے انداز میں بات کو سامنے رکھنا مذہب کے دین کی کہ آدمی ایسا محسوس ہو کہ محتاج ہے ان کا۔ جو گاؤں دیہات میں فاتحہ دلائی جاتی ہے، آپ دے سکتے ہو وہ فاتحہ، وہ ملتا بھی دے سکتے ہو، وہ مولوی بھی نہیں دے سکتا، وہ گاؤں کا مولوی دے گا، گاؤں کا جو ملتا ہے وہی دے گا اسپیشل فاتحہ، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ مسئلے گڑبڑا جاتے۔ اب علماء کرام کہتے ہیں بھائی امت مسلمہ کو پنچایت میں کیوں ڈالتے ہو؟ سیدھی بات ہے، فاتحہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھلا رہے تو غریب کو کھلا دو، اللہ سے دعا کرو گے اللہ اس کا ثواب فلاں کی وہ کو دے دو۔ کھلاتے وقت میں پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سامنے کھانا رکھ کے پڑھیں گے تو پڑھنا الگ عمل ہے، کھانا الگ عمل ہے۔ کھانے کا تو فاتحہ ہوگا نہیں جب تک وہ رکھا ہوا ہے، کھانے کا فاتحہ تو کھلانے پر ہے کہ فقیر کھائے گا تو فاتحہ ہوئی اس کی، نہیں کھائے گا تو فاتحہ تو نہیں ہوئی اس کی۔ اچھا فاتحہ دیا اور خود کھا گئے، یہ تو تہورا سویٹ ہاؤس میں فاتحہ پڑھنے والی بات ہو گئی۔ اگر کھلانے کا فاتحہ کرنا ہے تو غریب کھائے گا تو اس کی فاتحہ ہوئی، پڑھنے کا کرنا ہے تو آپ پڑھیں گے تو آپ کی پڑھنے کا فاتحہ ہوا، اس سے کھانے کا پڑھنے سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور جو استدلال ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں برکت آتی ہے، وہ اصال ثواب والا فاتحہ نہیں ہوتا، وہ برکت کے لیے پڑھنے والا فاتحہ الگ چیز ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے کوئی آدمی، یا سورہ یاسین پڑھے اس کے اوپر، یا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تاکہ جو ہے نظر نہ لگے کھانا کھانے کو، وہ الگ چیز ہے، اس کو تو فاتحہ نہیں کہتے، وہ مکس کیا ہوا سب یہاں سے وہاں تک گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کھانا کم نظر آئے اور مہمان زیادہ نظر آئے تو سورہ یاسین پڑھ کے آپ پھونک دیجئے، کم نظر نہیں آئے گا، برکت ہو جاتی ہے اس میں۔ ایک خاص انداز میں اللہ پاک اس میں ایسی کیفیت لاتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں اور یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ارے بھائی کھانا کم پڑ گیا، لوگ زیادہ آ گئے تھے۔
یہ تو اعمال کے لائن کی قرآن پاک سے برکت حاصل کرنا ہے. اور ایک برکت حاصل کرتے ہیں ہمارے پاس کے باورچی، وہ جو ہمارے کوک ہوتے ہیں ہمارے پاس کے، وہ یہ کہ کھانے میں تھوڑی پٹکڑی ملا دیتے ہیں، پٹکڑی کا پانی گھول کے ڈال دیتے ہیں. ہمارے پاس جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، انداز ہو گیا کہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں تو تھوڑی سی پٹکڑی اگر گھول کے ڈال دیں، بھائی اتنا کھائے گا آدمی لگے گا بہت کھا لیا. 25 آدمی کا کھانا 75 آدمی آرام سے کھاتے ہیں پٹکڑی ملانے پر. تجربہ کی ہوئی بات، تجربے سے مراد ہم بھوکتے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں کھایا، ہم بھوکتے ہوئے ہیں اس چیز کو. خیر یہ بات مجھے اس پر یاد آئی کہ اعمال کے اندر وہ خاص کیفیت لانا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے پر ڈپینڈ ہو، محسوس ہو کہ فلاں آدمی سے یہ کام ہو سکتا ہے. یہ رسوم میں، بدعات میں، ایسی چیزوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے. ایک موقوف والے اور ڈپینڈ ہونا ہوتا ہے دین کے مسائل میں، احکام میں، اس میں مجبوری ہے، وہ ہر ایک کا بس کام نہیں ہے اصل میں. اس لیے اس میں آدمی کو علماء کی پابندی لگی ہوئی. تو خیر یہ میں کہہ رہا تھا میرے دوستوں کہ قاضی صاحب کی طرف سے جب ایجاب ہوتا ہے وکیل کی طرف سے اور بندہ کہتا ہے قبول تو میں نے قبول کیا، تو صرف اتنا ایک جملہ جو کہ 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اگر صرف قبول تو بولے تو پورا جملہ بھی اگر اس نے دوہرا دیا تو چلو 50 سیکنڈ ہو گیا، 1 منٹ ہو گیا، 1 منٹ میں دوہرا دیا. ایک ایسی چیز جو زندگی بھر کے لیے جس کا دیکھنا حرام تھا، جس کا چھونا حرام تھا، جس کے ساتھ بات کرنا حرام تھا، چیٹنگ کرنی حرام تھی، جس کو سلام علیکم کرنا حرام تھا بلا وجہ میں، بلا ضرورت شدید آ کے، جس کے ساتھ تنہا بیٹھنا حرام تھا، وہ سب حلال ہو جاتے ہیں اس وقت. یہ زبان کی خصوصیت ہے، زبان میں یہ بات ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا طاقت اللہ پاک نے دی ہوئی. لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق دے دیتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. اتنی چیز جو کہ ایسی حلال تھی ایک دم حرام ہو جاتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے طلاق دینے میں. خرید و فروخت کرتے ہیں، ہزاروں میں کریں یا لاکھوں میں کریں، ملینوں میں کریں، ادھر کی چیز ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی چیز ادھر ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بلڈنگ دوسرے آدمی کی ہو گئی، اتنے ڈھیر سارے پیسے فلاں آدمی کے ہو گئے، لفظوں کا تبادلہ ہوا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے زبان میں کیا بات رکھی ہے. اس سے سرزد ہونے والا جو عمل ہے میرے دوستوں وہ تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اسی لیے عام جنرل جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت احتیاط کی ہوتی ہیں. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے اور بظاہر بہت تھوڑا اس کو معمولی سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کا جنتی ہونا لکھ دیا جاتا ہے. جنت کمانا کوئی معمولی چیز ہوتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. سن لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جو اللہ نے جو چیز رکھی ہوئی ہے سیل کرنے کے لیے وہ جنت ہے، وہ بہت مہنگی ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. ایک جملے میں بعض مرتبہ دے دی جاتی ہے کہ جاؤ اس کو جنت دے دو. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک جملہ بولتا ہے اور اس کو بہت معمولی لیتا ہے. میں نے کہا اس میں کیا بات ہوگی، میں نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہو گیا. کسی کی بے عزتی ہو جاتی ہے، کسی کی تحقیر ہو جاتی ہے، کسی پر تہمت لگ جاتی ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات ہوتی ہے اللہ پاک کو اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ بندے کے پاس تو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اللہ کے یہاں اس کے لیے جہنم لکھ دی جاتی ہے، جہنمی طے کر دیا جاتا ہے. ایسی چیز ہے. دوستانے میں، مسخرے پن میں، سخریہ میں، مذاق میں، جوک میں، بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے. اس کو تو بولتے رہنے میں کیا ہے. اس کو جتنا چاہے جھٹکو اچھا ہے، جتنا چاہے پٹکو اچھا ہے. تڑم تڑاپ، غصہ، تیزی، جاؤ جلال، بہادری، بڑاپن دکھا رہے ہیں بیوی کے اوپر. جہاں دکھانا ہے وہاں تو ہاتھ ہوتا نہیں، اور بیوی کے اوپر زور چل رہا ہے، بہادری چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان لفظوں کو پکڑیں گے جو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں میرے دوستو، بہت معاملہ سخت ہو جائے گا. کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. تو ذکر جو ہے وہ اللہ کے پاس اتنی اہم چیز ہے، چاہے زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو. اور دل کے ذکر کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ زبان سے بھی زیادہ افضلیت رکھتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر اطاعت والا ہوتا ہے، اور یہ بندے کو کامیاب کرے گا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. جنت اسی پہ ملنے والی ہے، عافیت اسی پہ ملنے والی ہے، جہنم سے اسی پہ بچنے والا ہے آدمی.
قیامت میں آسانی سے وقت اسی سے کٹنے والا ہے، اس کے بغیر آسانی سے وقت نہیں نکلے گا. حضور کی شفاعت اسی سے ملنے والی ہے، پرصراط پر سے اسی سے گزرنے والی، کیونکہ اطاعت میں تو ساری چیزیں آتی ہیں جن سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے بغیر کام نہیں ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کو روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ مضمون ہے کہ دیکھو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو روکتی ہیں. تم کو ذرا دھیان رکھنا ہے. ایک ہے تمہارے مال کمانے کا نظام ہو، مال خرچ کرنے کا نظام ہو، مال کی محبت ہو، مال جمع کرنا ہو، مال کی خواہش ہو، مال کے نخرے ہوں، کچھ بھی ہو، مال جو ہے یہ تم کو غافل کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا دھیان رکھو کہ یہ تمہیں غافل نہ کریں. اور دوسری چیز تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے گی، اللہ کے دھیان سے غافل کرے گی، اللہ کی اطاعت سے غافل کرے گی. اولاد کی محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت چھوٹے سے تھے اپنے گود میں اٹھایا اور ان کو پیار کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون. بچے ایسی چیز ہیں کہ بخیل بنا دیتے ہیں، بچے ایسی چیز ہیں کہ جاہل بنا دیتے ہیں، بچے ایسی چیز ہیں کیا کہا اور بزدل بنا دیتے ہیں. ان کی وجہ سے ایک آدمی بزدلی پہ بھی آ جاتا ہے، جہالت پہ بھی آ جاتا ہے، بخالت پہ بھی آ جاتا ہے. اور میرے دوستو اگر ان کی وجہ سے ہو گئی غفلت اور ٹائم نکل گیا اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. کل ہم منیاپولیس گئے ہوئے تھے اور منیاپولیس اس لیے گئے تھے کہ ادارے میں پیسے نہیں ہیں. تو آپ لوگوں کو ذرا فکر کر لینی چاہیے کہ بعض مرتبہ ہمارے پاس مہینے میں شارٹیج زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے اس مہینے میں زیادہ شارٹیج ہو گیا ہے. ساتھ ہی تھوڑی فکر کر لیں گے تو کام چلتا رہے گا آسانی سے. کرتے ہیں ویسے آپ لوگ، مگر آپ لوگ جو ڈبے میں ڈالتے ہیں وہ الگ ہے، اور اس کی جو فکر کرنی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ذرا الگ ہوتی ہے تھوڑی سی. اب ہمیں اس مہینے میں 40,000 چاہیے تھا، 10,000 وصول ہوئے، ابھی 30,000 باقی ہیں. دیکھو کیسا ہوتا ہے، اللہ پاک دلا دے. اگر وہاں جانا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب ہیں بہت ماشاءاللہ مخیر، اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹی، ان کو ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. ہمیں معلوم ہوا کہ صاحب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو 1 مہینہ ہوا حالانکہ ان کے پاس گئے، وہاں پہنچے اور جناب والا ان کی تعزیت کی. تو ابھی بھی ان کے اوپر تاثر کا یہ حال ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے. کیسا ابتلا ہے، ایک ایسی آزمائش ہے. 21 سال کا بچہ، ایکسیڈنٹ ہوا بالکل اسی جگہ پر ختم ہو گیا. کوئی بھروسہ نہیں میرے دوست. اپنی اولاد کی خاطر اپنے اعمال برباد نہیں کرنا ہے، اپنا دین برباد نہیں کرنا ہے، دین کی مصروفیت برباد نہیں کرنی ہے، دین کی مشغولیت برباد نہیں کرنی ہے، دین کے کاموں کو ضائع نہیں کرنا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لینے کو ضائع نہیں کرنا ہے. بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. اللہ پاک فرما رہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی. آپ کی گھڑی دیکھو، عبد المجید صاحب صدر ہیں، اس کے گھڑیوں کے 11:15 ہو رہے ہیں. اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، نہ غافل کرے تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کے دھیان سے. یہ دو چیزیں تمہیں غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. وانفقوا مما رزقناکم. جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت. اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. پھر کہنے لگے کہ پروردگار آپ نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی مدت کے لیے تھوڑی اور مہلت دے دیتے. فاصدق، میں صدقہ کرتا، میں خرچہ کرتا. واکن من الصالحین، اور نیک بن جاتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. سب کو پتا ہے کہ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دی جاتی جب اس کا وقت آ جاتا ہے. حق تعالی شانہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی یاد اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اور جو موانعات ذکر ہیں، ذکر سے روکنے والی چیزیں جو اس کے اسباب ہیں، اللہ پاک ان سے حفاظت فرمائے، ان کو ہمارے کنٹرول میں دے تاکہ ہم ان کی مضرت سے، نقصان سے اپنے کو بچاتے ہوئے اللہ کی یاد میں ذکر و فکر میں رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.